السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم. پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، فضل، کرم، مہربانی ہوئی کہ اس نے ہم کو یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے اور ہم کو کہنے کے لیے توفیق عطا فرمایا ہے. گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے. جو غریب لوگ ہیں ان کو زیادہ احساس ہوگا گرمی کا، اس لیے کہ نیچے کے گھراں میں ہدی اوپر کیا بھی نہیں رہتا تو بھی بھاپاں گرمی جو ریگاں کے وسائل میں زندگی گزارنے والے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا یہ گرمی کیا چیز ہے، دھوپ کالا کیا چیز ہے، کیسا انہوں دن میں برداشت کرتی ہیں، رات میں بھاپاں کو برداشت کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو موسموں کو عدل بدل کر ہم کو دنیا میں لے کر آتے ہیں، چند مہینے دھوپ کالا، چند مہینے ٹھنڈ کالا، پھر بیچ میں بارشاں اور ہوائیں چلتی ہیں اور درمیانی موسم بھی آتا ہے کبھی کبھی. تو اس میں ہم کو سمجھنا چاہیے دھوپ کالے میں خاص طور سے آدمی کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے. کیا ہے آخرت میں؟ کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا عمل ہمیں ساتھ میں لے لے کو جانا. یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں، کیا بھی شامیانہ نہیں ہے تو بھی کیا ہے، ادھر کے ادھر کے بلڈنگ آ کے ذرا آسرے ہیں، چھاؤں آ گئی ہے، بیٹھ گئے ہیں. اگر کیا بھی نہیں ہے اگر بولے تو تم کو شامیانہ ڈالنا پڑتا. ایسے ہی دھوپ میں سوسائٹی والے تم کو بٹھاتے نہیں، تمہیں بیٹھ بھی سکتے نہیں. کئی کوئی انسان کیا ہے، کمزور ہے، برداشت کر سکتا نہیں اتنی دھوپ کو. ذری دیر بیٹھے آتے بھی اسے کیا ہونا، پانی ہونا، پانی پیتے بیٹھنی، حلق سکھ جاتا، کیا کیا کہ ہوتا، چکر آتی. 1-2 گھنٹے کے اندر یہ سب طبیعتیں ہمارے پریشان ہوتی رہتی ہیں. وہاں کیا ہے، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے اور ایسے بلڈنگاں بھی نہیں ہے. چھاؤں میں جا کو بیٹھیں گے اگر بول کو، وہاں بیٹھنے کا بھی نہیں، بیٹھ بھی سکتے نہیں. تانبے کی زمین ہو، چپلاں بھی نہیں کہ ابھی ہم نہ وہاں. اور دنیا میں آسمان کے کتنے میل دور ہے کہ کوسے آسمان میں اللہ تعالیٰ سورج کو رکھیں گی، کیا ہے گی وہاں سے سورج کی کرنوں کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے ہمیں برداشت ہو سکتے نہیں کیا. تو وہاں قیامت کے دن سورج ہمارے سروں پر چھتا، کیسا عالم رہنا. تو اس منظر کو یاد کرنا یہ دھوپ کالے میں، اور اللہ کا خوف پیدا کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا. دنیا کی زندگی گزر جاتی، کیسے بھی رہو، جانا تو ہے بہرحال اللہ کے پاس. مر کر مرنا ہے نہیں ہم کو، ایک نہ ایک دن جس طرح پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی مرنا بھی ہے. دنیا کوئی قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا نہیں. ہم کو، انسانوں کو، جناتوں کو، ساری مخلوق کو بیکار نہیں پیدا کیا. وہی قرآن پاک کی میں جو آیت پڑھا ہوں، اللہ اس میں فرماتے ہیں کیا ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کریں اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے واپس مر کر؟ اللہ پوچھتے ہیں. تو ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا. اس میں اگرچہ کہ غیروں کے لیے ہے لیکن ساری مخلوق قرآن کی مخاطب ہے. تو اور اللہ کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے مرنے کے بعد. یہ فکر ہمیشہ رہنا. دیکھو دن میں نماز کے اعتبار فرض ہے، 5 بار فرض ہے. اللہ کا فرض ہو گیا تو کیا انسان کی ذمہ داری ادا ہو گئی؟ نہیں. لیکن یہ جو فکر ہے، موت کی جو فکر ہے اور جو اخلاق ہیں، دین پر چلنے کا جو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ 24 گھنٹے رہنا. اب نماز پڑھ لی ہمیں فجر کی کر بول کو ظہر تک، کیا ہندے کر لے جا رہا، کیا بھی ہے نہیں. اس میں اخلاق سے پیش آنا، ہمیں پڑوسیوں کا خیال کرنا، بچے اگر اللہ دیا ہے تو بچوں کی تربیت کرنا، گھر میں جو ہے نہیں کہ پورے جو ہمارے ماتحت میں کون تو بھی ہیں چھوٹے
بھوا ہی بیٹے ہی پوترے پوتریاں نواسے نواسے ہیں کر بولے تو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، غلطی کرتی ہیں تو ذرا سختی کرنا، اس کے بعد مارنا، ان کو ان کی تربیت کرنا، قرآن و حدیث کی باتیں بتانا، اللہ رسول کی باتیں بتانا، ان کو بولتے 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 رہیں گے تو ان کو سدھرنا، ان کے دماغ میں گھسنا مشکل ہے۔ ابھی بولے نہیں چھوڑ دیے تو پھر انہوں کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اولاد ہماری۔ ظہر کا وقت آ جاتا، ظہر پڑھ لے کو، پھر ظہر کے بعد کیا ہندے کر لے جا، سو گئے جا، کیا بھی رہتے ٹی ویاں دیکھ لے جا، فونا دیکھ لے جا، موبائلاں اور فلماں وغیرہ سب دیکھ لے جا، کیا کہتے بھی ویسا کیا بھی نہیں ہے۔ اجازت ہم نہ کو، ذرا خیال رکھو۔ پھر عصر کا وقت آ جاتا، دیکھو ماں کرن گرن لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے، نماز پڑھ لیے، کیا ہندے کر لے جا، ایسا کہتے بھی چھوٹ ہے ہم کو؟ نہیں، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے غلام ہیں، ہمیشہ اس کی غلامی میں رہنا ہمیں، اس کی غلامی سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے، اس کی بندگی سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا مومن کی شان، مسلمان کی نشانی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم کو جو ہے اخلاق سے پیش آنا، زبان کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، دل دماغ کی حفاظت کرنا، سچائی اپنی زبان پر لانا، جھوٹ، غیبت، چاڑی، چغلی، گالی گلوچ اور بری باتیں اور ان کے بارے میں چغلیاں کھاتے رہنا بیٹھ کو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ جانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جو نیکیاں ہمیں کرتی ہیں وہ سب نیکیاں چلے جاتی ہیں، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے یاد رکھو۔ ابھی قریب میں ہم سے کیا ہوا ہے، 2 وارم پہلے رمضان گزرا ہے، رمضان میں ہم لوگ عبادتاں کریں سب روزے رہیں؟ نہیں، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ عورتوں کے بارے میں گزشتہ سال بھی ہمیں بتائے تھے، بہت سارے لڑکیوں کو، ماں بہنوں کو جو ان کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، ان کے جو خاص دن آتے ہیں، مہینے میں تاریخیں آتی ہیں ناپاکی کے، تو ان دنوں میں کیا چیز معاف ہے؟ صرف نماز اور قرآن پڑھنا ایک منع ہے۔ سو روزے نہیں رہ سکتے، لیکن بعد میں قضا کرنا روزے کی، کتنے دن تمہارے وہ جاتے ہیں ضائع ہو کو، وہ ناپاکی کے دنوں میں وہ روزے سب گن لے کو، 3 روزے کی، 5 کی، 7 کی، 10 کی، سب حساب رکھ لو، باقی دنوں میں قضا کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قضا نہیں کرتے، رمضان گزر گیا بھول ہی جاتے ہیں ہمیں روزوں کو۔ قضا کرنا چاہیے پیاری ماں بہنوں۔ اور اس کے بعد رمضان کے بعد جو 6 روزے ہیں وہ بھی بڑی فضیلت والے روزے ہیں۔ کچھ ماں بہنیں رہتی ہیں گھروں میں، لیکن عام طور سے اس کا خیال نہیں کرتے ہم لوگ۔ چاند دکھتے ہی ہم نے کیا ہو گیا تو روزے نمازاں کا خیال ہی ختم ہو جاتا۔ جیسے شیطان جو ہے نا، 1 مہینہ اللہ تعالیٰ اسے قید کر کو رکھتی، میرے بندیاں کو تکلیف نہیں ہونا، انہیں عبادتاں کرنا میری کر بول کو، تو وہ چاند دیکھتے ہی پھر شیطان کو آزاد کر ڈالتی ہیں اللہ تعالیٰ، تو انہیں بڑی خوشی سے آتا انہیں اور بڑی تیاری سے آتا اللہ کے بندیاں کو جو ہے نہیں کہ اللہ سے دور کرنا اگر بول کو، کیسے طریقے سے آتا، ہر شکل کو اختیار کر سکتا شیطان، عورت کی، مرد کی، بچے کی، بوڑھے کی، جانور کی، سب کی شکل اختیار کر سکتا، اچھے آدمی کی، برے آدمی کی، اچھے آدمیوں کو اچھے طریقے سے نگاہ کو بہکاتا، برے آدمیوں کو برے طریقے سے بہکاتا، کیا اچھے آدمیوں کو کیا اچھے طریقے سے بہکاتا، نمازی آدمیوں کو نمازی کی طریقے سے، تجھے بڑا نمازی اب کیا کرے علیہ سب عبادت چھوڑ ڈالا، اللہ معاف کر ڈالتا تجھے کر بول گو، برے آدمیوں کو برے طریقے سے آتا، زندگی بھر گناہ میں گزارتا لیا، کیا فرق پڑتا نہیں لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخش ڈالتا تجھے، کیا بھی فرق پڑتا نہیں، ہوں بہکاتا۔ یہ وسوسے سب بھی کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو صاف طریقے سے قرآن میں فرما دیا ہے، ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو قصہ ختم ہو گیا۔ عبادت کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے، سب کے لیے ہے عبادت۔ گناہ ہو گیا تو انہیں توبہ کر لو، پھر عبادت میں رہنا انہیں۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن کب ہے معاف کرنے والے؟ اتفاق سے ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے
نماز پڑھتے ہیں ہمیں 5 وقت کی نماز، کبھی کبھی چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، فجر کو اٹھ سکے نہیں، نیند لگ گئی، تو اس وقت میں اللہ معاف کر دیں، چلو میرا بندہ تھکوس ہو گیا کہ غفلت ہو گئی کہ آنکھ لگ گئی کہ کیا طبیعت ٹھیک نہیں کی کر بول کو جان بوجھ کو سو جانا، اللہ معاف کرتا ہے بول کو آرام سے ووڑ لے کو، مڑک لے کو، اے سی ڈال لے کو، یا ٹھنڈا لایا تو سو جانا، رضائی ووڑ لے کو، چادر کمبل ہونا اور کو سونا، ایسے آدمیوں کو اللہ معاف کرتے نہیں۔ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا خیال ہو گیا ہے، اللہ بخشتا، اللہ معاف کرواتا کر بولو، اللہ جانتا، ایسا سب نہیں ہے۔ عورتیں عبادت کیے، بچے عبادت کیے، جب کہیں جا کر ہمارے تک یہ دین پہنچا حضور کے زمانے سے لے کر اب تک، اب ہمیں اسے آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی پیغمبر آنے والا ہے دنیا میں، وہ سب سے آخری نبی کون ہے؟ بولو ماں، نام بولو، ہمارے نبی کا نام کیا؟ ہمیں نبی کا نام معلوم نہیں، کیا نام بولو؟ ہاں بولو ماں، زور سے بولو، ٹھہرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہرو جی، میں بولتا نہیں فائدہ کیا ہے؟ بولو شرماتی ہے بھی بنے ہیں، یہ اس میں کیا ہے، میں نے آواز سے بولنا، دنیا کی باتیں کرنے کے واسطے آہستہ آواز نکالنا، عورت دین کے بارے میں ذرا آواز نکالنا، بولتے ہیں نا سامنے والے آہستہ بولتے ہیں محمد رسول اللہ اگر بول گو، جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو محمد ہے انہوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا نام وہ بہت سارے بچوں کو، بوڑھوں کو، بھائیوں کو ہمارے نبی کا نام معلوم نہیں ہے ابھی تک۔ بھیڑ دیکھے تو مسلمانہ، خطبہ آیا تو 90 کپڑے ہو جانا، پرانے کپڑے میں خطبہ ہوتا نہیں۔ اللہ اکبر، پہنو، اسلام روکتا نہیں تم نہ کو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، بریانیاں کھاؤ، سب کھاؤ، لیکن عبادت بھی کرو، اللہ کی اطاعت بھی کرو، فرما برداری بھی کرو، ذرا اس کے نبی کے طریقے پر بھی چلو۔ وہ سب کیا بھی نہیں ہے۔ ہر سال یہی پریشانی ہوتی ہے ہماری ماں بہنوں کی، رمضان آیا تو بس پورے برقعے بازارہ میں رہتی، عبادت نہیں۔ شعبان میں تیاری کر لو، ایک زمانہ تھا رجب میں، شعبان میں بچوں کے کپڑے سلائی ہو جاتی تھی، کپڑوں کی سلائی ہو جاتی تھی۔ تمہارے بچپنا میں خیال ہے کہ نہیں کہ تم نہ خیال کرو، تمہارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ رجب میں، شعبان میں جو 2 جوڑے سلا کو رکھ ڈالتے تھے، ایک بڑی رات کا، ایک خطبے کا، 2 مہینے پہلے۔ رمضانہ میں کون بھی جا کو ٹائم ویسٹ کرتے نہیں تھے بازارہ میں، 2 مہینے پہلے ٹیلر کو دیکھو سلا کو رکھ ڈالتے تھے۔ اب انتظار، دنوں میں کتنی برکت تھی، وقت میں کتنا برکت تھا وہ زمانے میں۔ ہاں، رمضان کا مہینہ گزرتا 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 نہیں تھا۔ رمضان کا پورا مہینہ دور کی بات، ایک اتوار سے دوسرے اتوار تو آنے کے واسطے نہیں، ہم نے کتنا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اب دیکھو گیا رمضان، پھر آ گیا، جمعہ گئی پھر جمعہ، اتوار گئی پھر اتوار، ایک مہینہ بڑی تیز رفتاری سے جاتا ہے۔ حالانکہ 24 گھنٹے ووچ ہیں، ووچ دن، ووچ رات، ووچ گھنٹے، ووچ سورج، ووچ چاند ہے، پھر کیوں یہ تیز رفتاری کیا ہے؟ ہمارے اوقات میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں فرق آ گیا، ہمیں ٹائم ٹیبل چینج کر لیے ہیں۔ رات کو عشاء پڑھ کو سو جاؤ کر بولے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول، کیا تو دین کا کام ہے، جگو کوئی بات نہیں، پڑھنے کا ہے پڑھو، نہیں کہ تو سو جاؤ۔ سو جاتے تھے اس زمانے میں، سب بھی 8-9 بجے سب سو جاتے تھے، نہیں سو جاتے تھے، رات بھر نیند ہوتی، آدمی فریش تھا، صبح ہی اٹھتا، کوئی 4 بجے اٹھ جاتا، تہجد پڑھتا، نہیں کر بولے تو کوئی 5 بجے، نمازاں کو سب اٹھتے تھے، بہرحال گھر میں سب بھی صبح ہی اٹھتے، بازار میں جاتے، کام کاج کرتے۔ چولہوں کا زمانہ، گھرا میں رہ کر ماں بہنیں جو بھی ہیں، جو پرانی بوڑھیاں ہیں، انہوں چولہوں کا زمانہ دیکھے رہتی، چولہوں کا زمانے میں رہو کو، پکا کو، سب مسالے کے سلا میں مسالے پیس کو، اکلے میں کوٹ کو ہے، تو بھی ان کے پاس وقت بچتا تھا نہیں۔ پھر اس میں مہمان آ گئے تو ان کے لیے بھی کام کرتے تھے، سب کچھ۔ یہ سب محنت آج ختم ہو گئی ہیں، بٹن دبائے چولہا چالو، ہاں سیٹی بجی تو سالن پک جاتا کوکر میں، سب آسانیاں ہونے کے بعد بھی آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ٹائم نہیں۔ وہ دنوں میں ہم نے کو وقت بھی تھا، عبادتاں بھی کرتے تھے، پھر دن میں ذرا دیر آرام بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا۔ آج ٹائم نہیں ہے۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ ہمیں ٹائم ٹیبل چینج کر ڈالی ہمارے ہاتھوں سے۔ ہمیں رات میں عشاء کے بعد سو جاؤ، سوتے نہیں، 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوتی، اب صبح میں کب اٹھتی؟ 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھتی، 10 بجے اٹھ کو انہیں باہر نکلے تک ناشتہ کر لے کو، نہا کو تو وہ 11 ہو جاتا۔ اچانک تو پھر ارے کیا رے دفار ہو گئی، اچانک کیسا ہو جاتی دفار؟ تو سوتا رہا 10 بجے تک، انہوں
تیری صبح ہونا تھا 4 بجے 5 بجے، مومن کی صبح ہونا تھا کب؟ 5 بجے ہونا تھا، لیکن ہمیں سوتے ہیں رزق کو ٹھکرا کو، رزق کو لات مار کو ہمیں سوتے ہیں آرام سے۔ روزی بٹنے کا وقت وہ صبح صادق کا وقت، فجر کا وقت، وہ ٹائم ہمیں سوتے ہیں 8-9 بجے اٹھ کو ہمیں کیا کرتے ہیں، یار اتنی جلدی دفار ہو گئی، بس دیکھے کام ہی چھوا نہیں ہے میرا، اب وہ ٹینشن، طبیعتاں خراب، وقت ضائع ہمارا، کاماں ہمارے بنتے نہیں، پھر شام کو آگو نمازہ میں تاخیر ہو جاتی، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے ہماری عبادتیں ہو جاتی۔ ہم لوگ کیا کر لیے ہیں، ہمارے اوقات میں ٹائم ٹیبل میں تبدیلی لا لیے ہیں، صحیح طریقے سے ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں، کھانا بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم بدل گیا، اب طبیعتیں خراب ہو تو کئی کو ہوتے نہیں، بیماریاں ہوگا تو کئی کو آتے نہیں، گیس ہوگا تو کئی کو آتی نہیں، وقت پر نہیں کھائیں گے تو ڈاکٹر کیا بولتے ہیں گیس فارم ہو جاتی، پیٹاں پھک جاتی، تمہارے اندر گیس پیدا ہو جاتی۔ اب گیس پیدا ہوگی تو کیا کرنا، واکنگ کرنا، واکنگ۔ پہلے زمانے میں کون تو واکنگ کرتے تھے، دیکھیں گے ہم 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے کون تو بھی ماں بہن، آج ہماری ماں بہنیں پورے بائی پاسا میں انہوں تھیں، گرونڈا میں انہوں تھیں، عمر والے بھی آتی ہیں، نوجوانہ بھی آتی ہیں، برقعے پہلے گجالے پارے سے آتی ہیں، وہ ججالے پارے سے اٹھ کو عبادت کرو، تمہیں اللہ سے صحت مانگو، گھر بیٹھے گوشے پردے میں رہو، اللہ تعالیٰ تم کو صحت دیتا نہیں، وہاں جا کو مرتبانے کے ساتھ انہوں بھی چکراں کاٹتے رہتی ہیں، طواف کرے سر کا، ہاں گرونڈا میں، وہاں بائی پاسا میں جا کو واکنگاں کرتے رہتی ہیں۔ چلو تمہاری طبیعت خراب ہے کوئی بات نہیں، لیکن طبیعت ہمیں اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں۔ ذرا جھکو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکو، اٹھو، بیٹھو، قرآن پڑھو۔ قرآن کی جو حرارت ہے، ایمان کی جو گرمی ہے، انسان کے جسم کو پگھلا کو رکھ ڈالتی۔ اللہ کے نام کے اندر جو حرارت ہے، جو نورانیت ہے، انسان کے اندر صحت پیدا کرتی۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، واکنگاں کرنے جاتی ہیں 2-2 گھنٹے، وہ 2 گھنٹے بیٹھ قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، تمہیں فجر کی نماز پڑھو۔ تم نہ کو صحت نہیں ہے تو بولو تمہیں، ہاں وہ اس کے بہانے سے نکل جانے کا، وہاں کو ٹائم پاس باتاں، ادھر کے ادھر کے غیبتاں، سب 2-2 گھنٹے ادھر ادھر پھرنے کا، یہ اچھی چیز ہے کیا؟ ہم یہ سب بھی خود ہمارے ہاتھوں سے ہمیں کر لیتے ہیں سب، اس لیے یہ سب چیزوں ختم کرو۔ یہ ٹائم ٹیبل کو جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائے ہیں، عشاء کے بعد سو جانا، کوئی اہم کام ہے تو جاگنا، نہیں تو سو جانا، صبح سویرے رات کی نیند پوری ہو گئی اگر بولے تو انہیں انشاءاللہ صحت مند رہتا، انہیں راتاں کی نیند خراب۔ دن میں دیکھو ہمارے نوجوان کیسے کیسے ہیں، صورتاں ان کی آنکھیں اندر چل جا کو، صورت جانوراں کے سر کے ہو جا کو ہیں، ایک تو کٹنگاں جانوراں کے کرا لیتے ہیں، صورت کو نورش نہیں ہے، رونقش نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے۔ پہلے زمانے میں کیا بھاری بھرکم ہوتے تھے بچے، غریبی ہے تو بھی بچوں کے چہرے پر نور رہتا تھا، صحت مند رہتے تھے بچے ہمارے، تندرست رہتے تھے، موٹے تازے رہتے تھے نہیں کیا؟ بولو تمہیں انصاف سے آج کے بچے کیسے ہیں؟ 16 سال کا 18 سال کا بچہ 60 سال 70 سال کا بڈھا ہے سر کا ہتا، کمزور ناقص چھرار ہتا، ہوا آگے تو اڑ کو چل گئے سر کا، باریک چٹی ہے سر کا ہتا۔ وہ کیا کئی کو ہماری غذا برابر نہیں ہے، ہمارا ٹائم ٹیبل برابر نہیں، سب بدل گیا ہے، بیماریاں آتی نہیں، آئندہ چل کو جسمانی کمزوری بھی ہماری، روحانی کمزوری بھی، ایمانی کمزوری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے پیاری ماؤں بہنوں، جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کیے ہیں اس کی حفاظت کرو۔ اب رمضان کے بعد یہ جو مہینے شروع ہوئے ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتی ہے۔ حج کے مہینے یہ بھی کوئی معمولی مہینے نہیں ہے، برکت والے فضیلت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کو آنے کے واسطے اللہ تعالیٰ رمضان سے پریکٹس کرایا اپنے بندوں کو۔ کئی کو اللہ کا جو گھر ہے نا کعبۃ اللہ، پاک مقدس گھر ہے وہ، وہاں جانا کا تو آدمی جسمانی اعتبار سے بھی پاک رہنا، 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور سے انہیں نہا کو دھو کو پاک صاف ہو کو احرام کی حالت میں جانا، انہیں اس کے بغیر جانے کو نہیں، قدم رکھنے کو نہیں۔ میقات اگر کراس کرنا ہے تو انہیں نہا دھو کو غسل کر کو توبہ کر کو معافی مانگ کو احرام بن کو جانا۔ احرام معلوم سلا ہوا کپڑا نہیں، وہ 2 چادر سفید مرد بانے واسے بیکوان کیسے نہیں لو، لنگی کے طور پر ایک اوپر کاندھوں کے اوپر سے ایک ڈال لے کو بیٹھنا، لبیک اللہم لبیک کر بول کو۔ اس گھر کو جانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، 3 مہینے پہلے سے پریکٹس کر پاک کرتا ہے ہم کو، روزوں کے ذریعے سے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد میرے دربار میں حاضر ہو۔ آدمی روزہ ہتا، 30 روزے ہتا، قرآن پڑھتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، دعا کرتا، تہجد پڑھتا، سحری افطاری کو دعائیں مانگتے نہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے۔ اس کے بعد حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں۔ حاجاں جو اللہ تعالیٰ جن کو مال دیا ہے انہوں حج کو جاتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں اپنے مقام میں رہو کو عبادتاں کرو، اللہ کو راضی کرو،
توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہم کو بھی تیرے دربار کی حاضری کی توفیق دے اللہ، مال کی سہولت دے اللہ۔ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ماں، کتنا ہو گیا ہے پیسہ، 4 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ ہو گیا ہے حج کو۔ اس زمانے میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں جاتے تھے حج کمیٹی سے، پرائیویٹ میں آ کر 20-25 ہزار بڑھتی ہو کو چلے آتے تھے 1.25-2 لاکھ میں۔ آج کیا ہو گیا ہے، ایک غریب انسان ایک درمیانی طبقہ کا بھی جا سکتے نہیں، اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن تمنا رکھنا، آرزو رکھنا اللہ کے گھر کو جانے کی، اس کے نبی کے روزے پر حاضری دینے کی آرزو رکھنا ہر مومن کے دل میں ہے، ہمارے دلا میں ہے، رکھنا چاہیے۔ غفلت میں رہنا نہیں، ہمیں کھا کھجا کو ہمارے گھر میں ہے نہیں کیا ٹائم پاس کر کو چلے آنا نہیں، رکھنا تڑپ رکھنا، یا اللہ تیرے گھر کی اللہ ہم کو دیدار کرا، اللہ کر بول کو دعا مانگتے رہنا۔ نہیں بھی ہے اسی آرزو سے تمہیں چل گئے تو اس کے بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ تم لوگ دیتے ہیں آخرت میں، دنیا میں موقع نہیں آیا تو بھی۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں بھی ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے، عبادت کرنا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کو حصہ دیتی ہے ہم لوگ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کو یاد رکھو۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ عبادت کرنا ہے۔ دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا بولیں اللہ تعالیٰ؟ عبادت ہے، بندگی ہے۔ اچھا دوسری آیت میں کیا بولتے ہیں؟ یہ بندگی یہ عبادت کب تک ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک ہے۔ خالی جمعرات کو پڑھ لینا نہیں، تکلیف آئشہ میں پڑھ لینا نہیں، خوشی میں عبادت چٹ، شادیاں آ گئی عبادت چٹ، شادیاں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، رمضان ہوتی ہی کرو۔ اللہ کے واسطے تمہیں ماں بہنیں یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ اللہ کے پاس تمہیں پاس ہو جانا، کامیاب ہو جانا، کوئی حساب کتاب نہیں رہنا تمہارا۔ آج عورت ہی کیا کرتی ہے، گھر کے جو ہے پورے نظام کو برباد بھی کر سکتی ہے، انہیں آباد بھی کر سکتی ہے۔ اگر انہیں دیندار ہے، ایماندار ہے، اپنے بچوں کی اپنے شوہر کی صحیح معنی میں تربیت کر سکتی۔ اگر بے دین ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، انہیں کیا کرتی؟ انہیں اللہ رسول کو کیا بھی سامنے رکھ دیا، اس کی مرضی چلاتی، جوڑے میں، گھوڑے میں، ناچنے میں، گانے میں، سجنے میں، سنوارنے میں، پیسے کو اسراف کرنے میں۔ شکرانے ہوتے ہیں رات ساری پٹاخے، رات ساری رسماں، رات ساری ناچ گانے، یہ سب جواب عورت دینا۔ کیوں؟ عورت ہی سب کو پلم بلے کو حدیثو، سسرے کو لے لے گو، شوہر سے لے لے گو، اولاد سے لے لے گو، پورے کٹمبم کو ہے نہیں کہ انہیں اس کی مٹھی میں ملک رہتی، وہاں کس کا بھی چلتا نہیں، اس کا چلتا سو نہیں۔ انصاف سے بولو، عورتوں کا چلتا سو نہیں، شادی کے مرد بنے کیا چلتا نہیں، نہ کو لے گئے جوڑے کو، نہ کو پیسے اللہ مارتا تھا، بیٹھو جی بیٹھو، کما کو مرے نہیں تو مرے نہیں بن گئی، ہاں پیسے نہ کو کر بولتی ہیں، بولتی نہیں بھائی کو، مرد بانے کا منہ مچا ڈالتی، اسے بڑھنے دیتی نہیں۔ بچہ بولتا نہیں ماں بیان سنیا ہوں میں، لینا نہیں کہتے، جوڑے کے پیسے حرام کہتے، ناجائز کہتے، کر بولا اب انہیں ایسی پکی اماں ہو جاتی انہیں، اس سے بڑھ کر کون بھی اماں، حوا علیہ السلام بھی نہیں ہے نا اس کے بڑھ کو، اور اس کے بعد اس کے خسمہ پورے وہاں چاہے تھے، خسمہ کھلا ڈال دی، تو میرا بیٹا نہیں، میں تیری ماں نہیں، تو گھر میں ختم رکھنا نہیں، مریا تو کیا میرا منہ دیکھنا نہیں، ایسے خسمے وعدیاں پہ آ جاتی عورت۔ سیرا بننا سوچ، بدی پہننا سوچ، شکرانہ کرنا سوچ، بینڈ باجے بجانا سوچو، خبر میں جا کو عذاب میں جلنا سوچ، تو خود اپنی اولاد کو کیا کرتی ہے ماں؟ جہنم کی آگ میں جھونک رہی ہے، ڈال رہی ہے۔ کبھی رات کی نیند قربان کر کو شادی خانے کے چکرا کاٹو ماں، دیکھو کیا کیا حرام کامہ ہوتی ہیں وہاں پر، دل رو رہا ہے، افسوس ہوتا ہے ہماری قوم کدھر جاتی ہے کر بول کو، رات ساری جگتی، نہ نماز کا کسی کو خیال، نہ نیند کا کسی کو خیال۔ نکاح ایک پاک ہے، عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے ماں۔ نکاح یہ کوئی مرضی کی چیز نہیں ہے، کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، عیش و عیاشی کی چیز نہیں ہے، خوشی ہے اس کے اندر، لیکن انجوائمنٹ، عیش و عیاشی۔ ادھر دیکھے تو نوشو کے دوستاں آگو سو بھی اب نوشو کے آخری رات کتے شکرانے کی، اب اس کے بعد ہے نہیں کیا انہیں دوستاں سے ملتا نہیں کرتا نہیں، اور بول کو اسے لے جا کو حرام کامہ میں مبتلا کر دیں، دمہ مارنے میں، ادھر ادھر جانے میں، ابھی کیا تو برے عادت آئیں گے تو اسے شراب نوشی میں مبتلا کر ڈالتے ہیں۔ یہ سب تمہارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، الحمدللہ۔ جن کے گھروں میں ہوتا ہے ان کی فکر پیدا کر کو دعا مانگو، یا اللہ ان کو بھی بچا لے، اللہ یہ حرام کاموں سے کر بول کو بچاؤ، دعا کرو۔
تمہارے بچوں کی ایسی تربیت کرو. تمہیں ماں بہن ہے, تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ عورت اگر چاہی کر وہ کیا ہندے کر سکتی انہیں, پورا تختہ الٹ سکتی انہیں, پورے گھر کا کر سکتی نہیں کر سکتی, وہ پاور ہے عورت کے اندر. اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو, دینداری کے طریقے سے, ایمانداری کے طریقے سے, سنت کے طریقے سے, اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہے نہیں کہ تمہیں اسے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اپنی اولاد کو تربیت کرو. گوشے پردے کا حکم دو, گوشے پردے کا حکم دو. اس سے پہلے کئی بار بول رہا, ایک لڑکی پوچھتی ہے باپ سے کہ ابا جان میں جسم کا کوسا کوسا حصہ دکھانا, کوسا حصہ چھپانا کر بولے تو باپ کیا جواب دیتا ہے, جس حصے کو تو جہنم میں جلانے کی طاقت رکھتی ہے وہ حصہ دکھا لے, جس حصے کو جہنم میں جلانے کی طاقت ہے وہ حصہ چھپا لے. دیکھیں کیا پیارا جواب ہے, جو حصے کو تو جہنم میں جلانے کی طاقت رکھتی ہے وہ حصہ دکھا لے. کسی سے بھی ہمت ہے, یہ دھوپ کچھ ہمیں مرتے ہیں جل کو, جہنم کی ایک چنگاری دنیا میں پڑ کے ساری دنیا جل کو راکھ ہو جاتی. اتنی خطرناک ہے جہنم کی آگ, جہنم کی شعلے اتنے خطرناک ہیں. ماں ڈرو, جہنم سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو, سب کو بھی. اس لیے یہ موسموں کو دیکھ کر ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ دھکالے کے موسم کو, یا اللہ جہنم کی آگ کیسے چٹیل میدان ہے, وہاں کیا بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سایہ نہیں ہے. ہم یہاں سے عمل لے گئے, قرآن کی تلاوت کا عمل, نمازوں کا عمل, ذکر و اذکار کا عمل, سچائی کا عمل لے گئے تو کوئی نیکی جھاڑ کا کام دیتی, سایہ کا کام دیتی, کوئی نیکی ہم کو کھانے پینے کا کام دیتی. وہاں بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگوں کو. جو حساب کتاب لینے کا جو وقت ہے, کئی ہزار سال ہم کو وہاں ٹھہرنا ہے, بیٹھنے کا بھی نہیں ہے, وہ پریشانی کے عالم میں. نیکیاں ہے تو اس صورت میں ہم لوگ کو بیٹھنے کے واسطے چونترا بھی ملتا, کرسی بھی ملتی, سایہ بھی ملتا. نیکیاں ہمارے پاس ہے, دنیا کے پیسے وہاں چلتے نہیں, وہاں آخرت میں کیا چلتی, نیکیاں دینا اور چیزوں کو خرید لینا. ٹھہر نہیں سکتے, وہاں بھی کرسیاں کا دکان ملتا, آتی کرسیاں بیچتے رہتی, فرشتے دکانیں لگا لے رہتی, چھتریاں بھی ملتی. ہاں خریدنے کے واسطے کیا رہنا, پیسے نہیں, نیکیاں دیو جاؤ, نورانی کرسیاں ملتی, وہاں بیٹھ جاؤ. پیسے نیکیاں دیو جاؤ گا فرشتوں کو, تم لوگ کو سایہ دار ملتا. سبحان اللہ پڑھ کر ہے دنیا میں تمہیں تمہارے نام کا ایک جھاڑ لگ رہتا, وہاں جاؤ ماں تمہارے جھاڑ یہاں ہے, وہاں جا کے بیٹھو ماں, فرشتے جا کر ایڈریس دکھاتی. وہ اصل کامیابی, سکون کی زندگی. وہ ذرا سوچنا, دنیا میں یہ گرمی کے دنوں میں خاص طور سے فکر کرنا, آخرت کی فکر کرنا. گناہوں سے توبہ کرو, معافی مانگو, دنیا میں آئے ہوئے مقصد کو یاد رکھو. میری پیاری ماں بہنوں, آپ لوگوں کے اوپر سب کچھ ہے, بڑی پکڑ میں آتی ہے عورت. کئی تربیت کے بارے میں, شادی بیاہ کے بارے میں, خاص طور سے اللہ کے واسطے نکاح جو ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سادہ کرو, سادہ کرو. جس نکاح میں کم سے کم پیسہ خرچ ہوتا اس نکاح میں اتنی اللہ تعالیٰ برکت دیتی. آج غریب سے غریب بھی زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچہ کر کو شادی کرنے کی فکر کرتا. کیا مانگا تھا, ایک بار ہی سے شادی کرتے, اس کے بار بار کرنے جاتی ہیں, ایک بار ہی بچے کو دیکھتی سمے, اس کے بعد انہیں چل جاتا, اس کی جوروں کے حوالے ہو گو, میں دیکھ لیں دے. کیا یہ سب کیا, یہ اللہ کے پاس چلتی بہانے, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے واسطے وہ ہلدی کا رسم کر کو رکھی, سب پیلے کپڑے پہ لے جانا آتے. کون بولے میں پیلے کپڑے پہ لے جانا, اور بول کو نہیں پہنے تو کیا تو گناہ, نہیں پہن لے کے تو سیدھا کیا تو جنت میں جاتی. فون آ کر دیے, آج ہلدی ہے, پیلے کپڑے پہ لگاؤ, پیلا ڈریس پہ لگاؤ. اللہ اکبر, کہتے افسوس کی بات ہے, یہ کہاں ہے ہمارے اسلام میں رسم و رواج. شکرانہ نہیں ہے, ہلدی نہیں ہے, مہندی نہیں ہے, خبر بھی نہیں ہے. مہندی کے رسم میں باہر والا غیر مسلم کہا تھا, انہیں مسلمان بھی رہتے, انہیں غیر ہی چنے. انہیں آپ کو کیا کرتا, دلہن کا ہاتھ چھینکو, 2 گھنٹے کی 1 گھنٹہ کی مہندی کے ڈیزائن ڈال کو جاتا. یہ کہاں غیرت ہماری کہاں مر گئی, شرم حیا گوشہ پردہ کہاں چل گیا. کیا کافرہ ہو گئی ہمیں, نعوذ باللہ, ایمان کہاں چل گیا ہمارا. ایک زمانہ وہ تھا, ہمارے بچپنا میں بھی ہم کو یاد ہے, گھر سے باہر عورت نکلنا کر بولے تو سائیکل رکشے والے, آٹو والے گھراں کے پاس آگو دور کھڑتی, گھروں کے اندر سے بچے آگو چادر لے لگاتی, چادر کی, پردہ کی, کپڑا کی لے لگا کو وہ دیے دو, آٹو والے ماموں کی, رکشے والے ماموں کو اٹکا ڈالتی. اٹکے تو عورتیں آگو گھراں کے اندر سے بیٹھ جاتی, انہیں آٹو والے وہاں کہاں کے سائڈ میں کھڑ کو رہتی. بچے آگو آؤ جی ماموں چلاتے, آؤ کر بولے تو انہیں آگ بیٹھ کو جاتا. پھر جہاں جانے کا رہتا وہاں اتار ڈال کو انہیں ذرا سائڈ میں جاتا. عورتیں پورے گھر میں جانے کے بعد, چادر کھینچ جانے کے بعد, بچوں کے ذریعے سے, چھوٹے کم عمر بچوں کے ذریعے سے 2 روپے 5 روپے رکشے کا کرایہ دے کے بھیج ڈالتے تھے.
یہ دور تھا، ہمیں خود ہمارے آنکھوں سے دیکھیں. ابھی ہمارے سے زیادہ عمران والے تمہیں بیٹھ گئے ہیں تمہارے زمانے میں، کتنا گوشہ پردہ رہے. تمہارے ماں باپ تم کو بچپنے میں کیسا پالے رہتے یاد نہیں؟ کیوں وہ سب ماحول کیوں بدل گیا ہے؟ ہم لوگ بدلا دیے ہیں. یاد رکھو، یاد رکھو، یہ سب چیزوں کو اللہ کے پاس حساب دینا پڑتا ہمیں. شادی بیاہ کی رسموں کو بدلنے کی فکر کرو پیاری ماں بہنوں. یہاں پر 300-400 آدمیاں ماں بہنیں ہمارے بیٹھ گئے ہیں. ایک جنی کھڑ گئی گھر میں اللہ کے طریقے کو، ہمارے نبی کے طریقے کو میں زندہ کرنا میرے گھر میں، پورا خاندان سدھر جاتا، سیدھا جنت میں جاتی تمہیں انشاءاللہ تعالی. یہ شکرانے کے رسمان ختم کرو، یہ بینڈ باجان ختم کرو، جہیز کی لعنت کو، جوڑے گھوڑے کی لعنت کو ختم کرو. ماں تمہیں مرد بچہ پیدا کریں تو مرد بچے کی تربیت کرو، اچھی حلال روزی کمانے کی اسے تربیت کرو. سامنے والے سے منگ کو کھاتی ہیں، تمہیں لاکھ دیو، 2 لاکھ دیو، 50,000 دیو، 5 لاکھ دیو. ہاں ریٹاں فکس کرے سو ماں باپ. تمہیں تو غریب آدمی والے تمہارے بچے کیا ڈاکٹر انجینئر پڑھ کر رہتی ہیں، لیکن غریب آدمی بھی جاؤ مرد بچہ اگر بولے تو ہے نہیں کیا، وہ غریب اماں کو بھی ہے نہیں کیا وہ صرف آ جاتی دیدے ہاں میں مرد بچے کی ماں اگر بول دو کیا زوراں ڈالتی جاگو بھائی بچے والے کے اوپر، ویسے زوراں ڈال دیں. شادی کی جگہ میں ایک جگہ ایسا موقع آیا ہے، مہر دینا کس کا کام؟ ماں مہر کون دینا سو؟ مرد بچے والے دینا سو. نہیں کیا جوڑے کے پیسے کیا کہ پہیلے لے لیتی ہیں 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے تیاریاں کر لینا، نہیں ہمیں دیو کر بول کو. مہر فرض ہے، واجب ہے وہ. ہاں شریعت میں اسے اس کا حصہ مقرر ہے دینا. سوچ کر کو جوڑے وڑے کام بھی نہیں ہے، ہمیں بنا لے سو حرام ہے اس کا جواب دینا. مہر کے بارے میں قاضی صاحب آگو ہے نہیں کہا، ایک شادی خانے میں مہر کتنا اگر پوچھے تو ہے نہیں کہا اتنا کر کو بولتا نہیں، کتنا اگر بولے تو کم سے کم وہ مہر کم سے کم دیتی، زیادہ کیا دیتی. مہر فاطمہ بیوی فاطمہ کا مہر دیتی 550 کی، 1150 کی. کپڑے ان کے گھراں کے شاپنگ ہو کر رہتے سو 50,000 کے، لاکھ روپے کے شاپنگ ہو کر رہتی. اسے 2,000 کا ڈریس، اسے 5,000 کا، اسے 11,000 کا، اسے 7,000 کا، لاچا پاچا سب کاچا سب وہ لے کر رہتی. ہاں وہ گارنٹی کے مالوں کے اوپر پیسہ اسراف کرتی. سننا نہیں کہ آپ نہیں روپا نہیں، وہ گارنٹی کے مالوں کے اوپر 3,000 2,500 5,000 10,000 ڈالتی. مہر جو ہو شریعت کا جو حق ہے، حق بتاتی ہے دلہن کا، وہاں آ کہیں گے دلہن والے 1150 ہاں 5,500 کون کی وہ بڑا دل کرتے سو 1150 نہیں تو 550 ایسا لکھے. اچھا ماں اتنا کم لکھیں تو دیالو ماں پیچھے بولے تو کیا وہ اتنا زبردستی کرتی ہیں سو نوشو کے اماں بولتی سو کیا اتنا زبردستی کرتی ہیں، ہمیں کیا چھوڑ ڈالتی ہیں، ہمیں نبھانے کے واسطے کر لے جاتی ہیں سو کبھی بھی دے لیتی ہیں. اللہ اکبر، یہ کیا زبردستی ہے. شریعت کا حق ادا کرنے میں دیکھو ہماری مستی دیکھو. اب مستی ایسے بات سختی الفاظ آتے سے جب زبان سے مہر کے ادا کرنے میں قاضی صاحب سے لڑی ڈالتی ہے نوشو کی اماں، کیا زبر دیتی ہمیں، دیتی کیا اڑا مارتی ہیں تو بھی نہیں، ہمیں چھوڑنے کے واسطے کرتی ہیں شادی، نبھانے کے واسطے کرتی ہیں. سو آج نہیں تو سبا دیتی خدار کر کو لکھو جی قاضی صاحب. ہاں کیا زورا ہیں ماں بہنوں کے، ویسے زورا ہیں دکاندار کے اوپر جا کو زور چلا سکتی ہیں. وہ سیٹ کے مارواڑی کے یہ 1 روپیہ کم کرتا نہیں، اس کے پاس جا کو کیا میٹھے میٹھے باتیں کرتی ہیں، یہ سیٹ وہ سیٹ کر بول گو. یہاں آگو دینداروں کے اوپر زوراں ڈالتے سو. یہ سب چیزوں کا اللہ کے پاس جواب دینا. ہماری مائیں بہنیں شادیاں سنت کے مطابق کرو. ہمارے نبی کے طریقے سے جو بھی ہٹ کو کرتی ہیں وہ اللہ قبول کرتے نہیں اسے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. دنیا کی تجارت میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ تجارت مقبول نہیں. عبادت میں اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ قبول کرتے نہیں اسے. نکاح نبی کے طریقے سے ہٹ کو ہوتا ہے ہمارا، وہ نکاح میں برکت نہیں آتی. یہ سب ناجائز حرام کاموں سے زندگی کی شروعات کرتی بڑے آدمیاں، یہ بچوں کی زندگی کی. اب وہ سب پریشان ہے کس کے پر آتی؟ وہ بچوں کے اوپر آتی. مرو زندگی بھر جھیل لے کر رہو. انہوں کریس والے مر کو چل جاتی ہیں، انہوں اماں باپ کے زندے رہتی ہیں چل جاتی ہیں، جانے کیا کی جھیلنا سے کون ہو بچے. اس لیے اپنے بچوں کی زندگی کی فکر کرو، ان کی زندگی کو برباد مت کرو. آپ لوگوں کے بھی بچے رہیں گے، بیٹیاں نے تو نوازیاں بھی رہیں گے، ان کو اپنے اولاد کی فکر کرو سادے سیدھے طریقے سے سنت کے مطابق. تمہیں اللہ سے دعا کرو ضرور وہ لائق تم نہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر تک ان بھیجتا جوڑے کو انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمیں نا امید ہو گئی ہیں، مایوس ہو گئی ہیں. مایوسی کفر ہے، اللہ کی ذات سے نا امید ہونا کفر ہے. یہ کہاں سے آتا حضرت وہ رشتہ، کہاں سے ہوتا حضرت؟ کون کر لیتا فری میں؟ ارے کون نہیں کر لیتا؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا.
اس لیے یہ ایمان اپنے اندر مضبوط کرو، ہمارے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کی ذات سے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو عطا فرما دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے پیاری ماں بہنوں، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، جو بھی گناہ ہیں اس سے معافی مانگو۔ یہ مہینے بھی کیا معمولی مہینے نہیں، حج کے مہینے ہے، دعا کرتے رہو۔ یہ مہینہ گزرتی ہے، ذی القعدہ کا مہینہ آتا، وہ بھی برکت والا مہینہ ہے، حج سے اور بھی قریب ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ مہینہ اگر اللہ موقع دیا تو حج کے متعلق، خانہ کعبہ کے متعلق کون اسے بنائے ہیں پیغمبراں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آج کی اس جو ہے نا جو بات ہے، جو محفل ہے، اس میں جو ہے نا آپ حضرات سے، ماں بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرو، معافی مانگو، گناہوں سے معافی مانگو۔ جب انسان کے اعمال بگڑتے جائیں گے، کیا کیا آتی ہیں دنیا میں؟ قحط آتا، قحط آتی، زلزلے آتی، بھوکماں آتی، طوفان آتی، بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ رحمت برساتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کریں گے ماں انشاءاللہ تعالیٰ؟ کلمے کا ورد کرتے رہو، درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو گے تو قرآن پاک پڑھتے رہو، دعا مانگو، نمازیں پڑھتے رہو، اور جو ہے نا سنت کی پابندی کرو، گوشے پردے کا اہتمام کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ کتنے گناہ ہماری زبان سے ہو جاتی کہ کیا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ جب دیکھو توبہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، توبہ کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، نعمت ہے، ہر کسی کو ملتی نہیں، ہمیں کر لیں گے کرتی ہیں، پھر ہوتا نہیں وہ۔ اس لیے توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہے ماں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہیں۔ اور دوسری بات، آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بند کر ڈالتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کو زبان دے ڈالتی ہیں، ہماری آنکھوں کو، ہمارے پیروں کو، یہ سب ہمارے خلاف میں گواہی دیتی ہیں اللہ کے پاس۔ انہیں یہ دیکھتا رہا، یہ سب گندے چیزیں دیکھتا رہا، یہ گندے کامہ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، برائی کی طرف چل کو جاتا تھا، ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں انہوں نے گواہی دیتی۔ اور جہاں ہمیں گناہ کرتے ہیں، غیبتاں چاڑیاں بیٹھ کو کرتے ہیں، وہ جگہ بھی گواہی دیتی۔ ایک گھر ہے، دہلیزاں بیٹھ کو ہمیں جو غیبت، وہ گواہی دیتا اللہ کے پاس۔ ایک چبوترا ہے، وہاں بیٹھ کو، گھر کے اندر بیٹھ کو، نکاتے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو، کہیں بھی رہو، تمہیں جو عمل کرتی نیک عمل کرو، نیکی کی گواہی دیتی وہ جگہ آگو۔ ایک جگہ جاگو، سفر میں جاتی ہیں، تمہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، گاڑی کھڑا کر کے ٹائم ملا تو نماز پڑھی، وہ جگہ تم نے قیامت کے دن گواہی دیتی، یا اللہ یہ بندے کی مغفرت کا فلاں ٹائم پہ آگو میرے اوپر آگے نے نماز پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا۔ نیکی کی بھی گواہی دیتی، گناہوں کی بھی گواہی دیتی، زمین کا حصہ ہمارے جسم کا حصہ گواہی دیتا۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے خلاف میں یہ اعضاء کو گواہی دینے سے بچا لیتی، وہ زمین کے اوپر سے بھی جو گناہ ہوا ہے اس کو مٹا ڈالتی۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں ہی نہیں، توبہ کر لو، ورنہ ہمارے سب اعمال ساری مخلوق کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اچھی بات ہے یہ، آج ہمیں بیٹھ کو ہیں دنیا میں، ہمارے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، ہمارے کیا کیا غلطیاں ہو گئی، کیا کیا گناہ ہو گئی، معلوم کیا بعض والوں کو نہیں معلوم ہوتے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اس کے فرشتوں کو معلوم ہے۔ فرشتے ریکارڈ کرتے ہی نہیں، جس طرح ہمیں شادی میں ویڈیو کرتی ہیں ہمیں، ویسا ہمارے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہاں کون ہی سے یہاں بیٹھ کو فرشتے، کیا نام ہے ان کا؟ منکر نکیر، سب اٹھا کو ڈالتے، ہماری کیسٹ ڈالتی، وہ کیسٹ آدم سے لے کو قیامت تک کے آخری انسان تک سب دیکھتی، ہمارے خاندان والے، اوپر والے بھی دیکھتی ہیں، اماں، نانا، دادا، اکر دادا، سکر دادا، نیچے ہمارے بچے، پوترے، نوازیں، پڑ پوترے سب دیکھتی۔ ہاں خاندان میں انہیں دیکھو، ابا کیا رہے، بڑا زبردست تو نہیں کر بول کو اچھا پن وہ۔ اگر ہمارا اعمال نامہ صحیح طریقے سے نکلا، ہم کو بھی خوشی ہوتی، دیکھنے والے رشک کریں گے، کیا پیاری زندگی گزار گئی ہے عورت، کیا نمازاں ہیں اس کی، کیا تلاوتیں ہیں، کیا سچائی ہے، ہاں کر بول کو۔ تو اگر وہاں پر ہمارے اعمال اچھے دکھنا ہے، دنیا میں ہمیں کیا کرنا؟ بشر ہونے کی وجہ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، ابھی معافی مانگ لو اگر غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اب جو بچی کو جی زندگی ہے، کتنی ہے بول سکتے نہیں ماں،
چل جاتی ہیں. صبح کا آدمی شام دفار تک نہیں, دفار کا آدمی شام تک نہیں ہے, بھروسہ ہے. نوجوانہ چل جاتی ہیں. کتنے خبریں ہیں عید کے بعد سے اب تک ان 2 وارم میں نوجوانوں کے بارے میں کتنے فون آئے ہیں, کتنے حادثے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جاتا تھا گاڑی میں گر گیا, انہیں مار ڈالا, وہاں گر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, انہیں جاگو لگا ڈالا, وہاں جاگو لاری مارتا, کار مارتا, آگ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا, اس کا پاؤں ٹوٹ گیا, اس کی پھسلی ٹوٹ گئی. یہ چھیں اس کا کیا بھروسہ نہیں ہے. اس لیے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا. آمین بولو, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں خود بولنے والا تھا, یاد دل نہیں, جمعے میں بولیں کم سے میں یہاں یاد. دیکھو دھپکالیں گے, رضائیں شروع ہو گئی ہیں. ہر آدمی کیا کرتا ہے, غریب آدمیاں بھی ہے نہیں گیا, کہاں کی ایک جاتی پلانا بنا لے کو گھومنے پھرنے. ہاں سوکارا دور دور جاتی, اوٹیاں کو کھوٹیاں کو کہاں کی گیر کو مننے جا کو آتی. غریب آدمیاں کہاں کی ایک نزدیک کا راستہ کشمور کی رحمت آباد کی جاتی درگاہ کی جگہ میں. یہ جانا کیا صحیح ہے کیا میں ہے؟ ہاں کیا گھرا میں رہو گو, وہ پیسے بچا لے گو, تمہیں گھرا میں عبادت کر لیتے ہو تو دوسرے کاموں کو آتے نہیں. وہاں جاتی سفراں کر کو تمہیں, وہاں دوسرے جگہ کہاں تو پارکا میں اس میں جاتی, بند سنور کو جاتی, اچھے کپڑے پہ لے جاتی, پھولا لگا لے جاتی, بچوں کو بھی سجا سنور کو جاتی, کھانے کے توشے لے جاتی. پھر ساتھ میں وہاں سب کے سامنے وہ جگہ کیسے رہتی گی, پاک رہتی گی, ناپاک رہتی گی, کتنے جنے کیا بیٹھ کے وہاں گنے کے کام کرتی ہیں, شراباں پی کر رہتی گی, وہ بلایا کی جگہ میں جا کے بیٹھتی. وہاں جو آنے والے رہتی وہ پارکاں میں رہتے, وہ درگاہ میں رہتے, نہیں کہتے بھی وہ گارڈنا میں رہتے, کام بھی تمہیں جاتی ہیں. پبلک فل رہتی ہے دھپکالے کے رضا میں ہر جگہ. کون کون کیسے کیسے بلایاں والے رہتی ہیں, آگو میلے سیلے کیسے کیسے بیماریاں رہتی ہیں, ان کو انہیں آگو دیکھتی ہیں. کوئی غریب آدمی آگو رہتا, انہیں آگو دیکھتا, کیا اچھے ہیں, دیکھو کھاتے پیتے ہیں انہوں کر بول کو, تو وہ بس نظر رکھ جاتی ہے ہم نا کو. وہ 2 دن 4 دن کے بعد سے جاتی ہیں, آج جب سے اب ان کو پیٹا میں درداں, سرا میں درداں, سول کے درداں, اٹھا لے گا آگے ہسپتال کے حوالے ہو جاتی ہیں. وہ جاؤ کون بولیا, وہ بیماریاں کون لا لے کر بولیا, پیسے کی بھی حفاظت ہو جاتی, طبیعت بھی اچھی رہتی, گھر میں بیٹھو عبادتاں کرو. جہاں کہتے ہیں سمر کورساں کھلے ہی, کہتے بھی عربی کون تو پڑھاتی ہمارے محلہ میں, ہمارے بچوں کو وہاں لے جا کے وہاں چھوڑو 2 گھنٹے کے واسطے 3 گھنٹے کے واسطے. وقت کو ضائع کرو نہ کو, مال کو بھی ضائع کرو نہ کو اللہ کے واسطے. رضایاں آئی کر بولے تو یہ پلاننگ دال کو نکلتی ہمیں, یہاں جانا وہاں جانا کر بولو. ہاں رشتے داراں گھراں کو جاؤ, نانی کے گھر کو جاتی ہیں بچے, عورت ماں کے گھر کو جاتی, وہ اور بات ہے. ٹورسٹ کو جانا, ٹوریزم کو جانا, گھومنے پھرنے کے واسطے جانا, یہ کہاں کا عقل مندی کی بات ہے ماں. پیسے نہیں تو بھی مرد پانا کیا کرتا, بچے بیوی تنگ کرتی ہیں اس واسطے قرض لے کو جاتا انہیں 10,000 20,000 15,000. نہیں بھائی دھپکالے کے رضا ہیں, بچے یہ کرتی ہیں, بچوں کو تربیت کرو. ویسے بچوں کا منہ موچنا تو میں سب بھی بول گا, تو بچے بولتے ہیں اس کے اسکول کے ان کے کلاس میٹ ہیں, ان کے سہیلیں, ان کے دوستاں جا کر رہتی ہیں, امی انہوں وہاں جاتی ہیں, انہوں یہاں جاتی ہیں, ہم نہ کو کہاں تو بلا لے کو چلو اگر بولے تو اب انہوں آگو ہے نہیں کہ ان کی پوری ممتا کو جو جاگ جاتی. ہاں بچوں کو پھرنے تو کیسا بچوں سے بڑھتی کیا ہے, بچوں کے واسطے نہیں کیا ہمیں جیتے ہی سو, کھاتے ہی سو, پیتے ہی سو, ان کے واسطے نہیں کیا ہمیں جاگو خبر میں عذاب میں جانا سو. نہیں عذاب میں کون تو بھی جاتی ہیں ماں کر بول کو, مرد بانے انہیں تنگ کرتی. اب انہیں آگو کیا کرتا تو حلال کا جاتا, کسی پوچھنا کیا کرنا, کو خرچ پوچھ لے گو, 4 جنوں کے پاس منہ خالی ہوتا, عزت گما لیتا, 2 جنوں کے پاس جاتا, اب انہیں خرچاں پھیڑ لیتا مریا انہیں. یہاں تمہاری طبیعتیں خراب ہوتی, جا کو آنے کے بعد نقصان ہے, فائدہ کیا بھی نہیں ہے. اس میں کچھ اچھا ہی کر لو. کہتے بھی سمر کے یہاں ہیں, سمر کو سنگاتے بھی چلاتی ہیں, نہیں کر بولے تو کہیں 1 مہینے کا کورس ہے, کہتے بھی تعلیم کا کورس ہے. لڑکیاں ہیں ٹیلرنگ کا کورس تھا ان کو, نہیں تو کہتے بھی ٹائپنگ سیکھنے کا تھا, کمپیوٹر سیکھنے کا تھا. کسی سے پکڑو نہیں تو اچھے ٹیوشنوں کو لے جا کو چھوڑ لے ہو جا کو, چاہے وہ پیسے جا کو خرچہ کرتے سے سفرہ میں بیماریاں لگاتے سے بدلے میں یہاں کو ٹیوشنوں کو خبلا ہو, کسی سے اچھے پڑھانے والے کو ذرا بڑھتی دیتی ہمیں, یہ ذرا ٹیوشن پڑھاؤ 1 مہینے کے واسطے کر بول خبلا کو. کہ وقت جو ہے نا دھپکالے کے رضایاں کو نیک کاموں میں گزارو, وقت کو ضائع مت کرو, اپنے مال کو بھی ضائع نہ کرو. کیا ماں سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں ہمارا کام ہمیں بولتے چھتیں, تمہارا کام تمہیں کرتے چھتیں. ہاں کم سے کم کہاں کی ایک جاتی ہے ہمیں نزدیک کا, مولا ٹٹکو تو بھی جاتی نہیں, جاتے نہیں, اندر لو جاتے تھے. ہاں پہلے سب جاتے تھے,
اب تمہیں ایجنٹ بولتے ہیں باقی سب گچو بیٹھ گئے ہیں ٹکٹاں ریزرویشن کرا لے رہتی کیا ہے کہ ناگور کو ہاں جانا کیا گھر میں رہو اللہ کے واسطے عافیت میں رہو اپنے گھروں میں رہو عزت کی زندگی گزارو. یہ میں بولتا ہوں تو حق بات ہے نہیں ہے. جاتی ہماری مائیں بہنیں فیملیاں کے ساتھ جاتی کسی کی نظر پڑتی کون کیسے رہتی کہ وہ گواہ میں وہ سب بھی طبیعتیں خراب ہوتی. العین حق نظر بر حق ہے. ہاں جان بھی جا سکتی کسی کی نظر سے اتنی خطرناک ہوتی کسی کی نظر ہو ویسی چیزوں سے ہمیں بچ سکتے ہیں. ہمارے گھر میں ہمیں عافیت سے رہیں گے. رضائیں ہونے کے بعد پھر کب تو بھی جاؤ الگ سے انشاءاللہ کون نہیں اس ٹیمپو عزت سے جاگو. بچوں کو بھی سیر و تفریح کراؤ. اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو دیکھو اس کے نظاروں کو دیکھو عبرت کی نظر سے دیکھنا ہمیں عیش و عیاشی کی نظر سے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا پیارا بنایا ہے کیا پہاڑا ہی کیا جھاڑا ہی کر بولو جاگو پھر کو آؤ کون نہیں اس ٹیمپو. یہ دنوں میں جاؤ کو اللہ کے واسطے سمجھ میں آتا ہے ماں. اللہ آپ کو جزائے خیر دو. یہ بات تمہیں دوسرے کو پہنچانا تمہیں بھی عمل کرنا یہ بات دوسرے کو پہنچانا انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کیا ہاں وہ مدرسے میں چھوڑو گلی گلی میں مدرسے کھلتے ہیں مسجدہ میں کھلتے ہیں جا کو معلومات کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ گو. دین کا رہندے دنیا کا رہندے ٹیوشنوں کو چھوڑ گو اسکول کی پڑھائی میں رہندے بچوں کو مضبوط کرو اور دین کے پڑھائی میں مدرسے کو چھوڑ کو بھی مضبوط کر لو انشاءاللہ تعالی. سمجھ میں آتا ہے ماں. پڑھو کلمے 5 کلمے پڑھ کو دعا کریں گے انشاءاللہ. اچھا زور سے پڑھو. یہ گلی محلے میں سب برکت آیا نا یہاں جتنے بھی غیر خم آئے ان کو بھی ایمان کی ہدایت ہو جانا. تمہارے کلمے پڑھنے کی ہماری دعا ہمیں تم بیٹھ کے جو دعا کرتی ہیں تمہارے ماں بہنوں کی برکت سے تمہارے اس میں کون نیک لوگ ہیں کہ یتیموں میں تمہیں سب بیوایاں مجبوراں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو ہے کہ دعا کی برکت سے بہت سارے کام بناتی انشاءاللہ دوسرے کی ہدایت کے فیصلے دے سکتی. ہاں انشاءاللہ کئی مجبور آدمی ہمیں سب یہاں بیٹھ گئے سوکاراں کون تو ہم لکپتیاں ہی ہیں کون تو بھی پھر کو سب ہمیں مجبوراں محتاج آدمیاں ہمیں اللہ ہمارے پر رحم کرتی ہماری دعا کو قبول کرتی. 5 کلمے ذرا زور سے پڑھو انشاءاللہ صبح دعا کر لیں گے. پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصی كلها اسلمت وآمنت وأقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود شریف پڑھ لو دعا کر لیں گے. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. زندگی کا جتنا بھی حصہ باقی ہے پروردگار نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی توفیق عطا فرما.
سنتوں کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، قرآن پاک دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرما، معنی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ دکانوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام کے دانے دانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی یہاں پر مائیں بہنیں جمع ہو، اے اللہ ان کے آنے کو بیٹھنے کو، اے اللہ بولنے والے کے بولنے کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، مصیبتوں کو ختم فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے اللہ قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھے اخلاق نصیب فرما، دین کی دنیا کی تعلیم نصیب فرما، اچھی صحبتیں نصیب فرما، اچھی عادتیں نصیب فرما، اچھی عادتیں نصیب فرما، اے اللہ برے اخلاق سے بری عادتوں سے ہمارے بچوں کی بچیوں کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ خاص طور سے نوجوان بچوں کی بچیوں کی جو موبائل کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے غیروں کے حوالے ان کے ساتھ دوستیاں ہو جا کر اے اللہ بہت دور تک اے اللہ برائی کی انتہا تک پہنچ رہی ہے، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ موبائل کی برائی سے اس کی نحوست سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس سوسائٹی کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جو بھی ان کی خدمات ہیں بے حد بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اور ترقی عطا فرما، خلوص للہیت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنے سے ان کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اے اللہ اتحاد اتفاق کے ساتھ اس خدمت کو تا دیر قائم دائم فرما، اے اللہ ان کے اندر اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے وسوسوں سے ان کی حفاظت فرما، مل جل کر اس خدمت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، جو اس خدمت میں حصہ لے رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، جانی مالی وقت کے اعتبار سے اللہ ان سب کی محنتوں کو خدمتوں کو قبول فرما، دنیا میں و آخرت میں اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے بچوں کے حق میں آل اولاد کے حق میں ان کی نیکی کو قبول فرما، اے اللہ ان کی خدمات کو بے حد بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کی رکاوٹ سے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، صحت و عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، اے اللہ تیری مخلوق کی خدمت کے لیے بہت اے اللہ جی توڑ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کی مدد فرما، نصرت فرما، دنیا و آخرت میں ان کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو دور رہ کر اے اللہ مالی تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما، اے اللہ جو دواخانے کے سلسلے میں اے اللہ جو بھی مدد کیے ہیں دامے درمے سخنے، اے اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی مدد کو، ان کے پائی کو، ان کے روپے کو قبول فرما، اے اللہ جو خدمت کا ارادہ کیے ہیں دواخانے کا ہسپتال کا اے اللہ اس میں بھی تو مدد فرما، تیری مدد کے بغیر کوئی کام ہم نہیں کر سکتے پروردگار، اے اللہ تیری مدد ہم کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما، اے اللہ تیری مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما، جو بھی دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات یا اللہ ان ڈاکٹروں کی بھی اے اللہ تو مدد فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے اندر ایمانداری اے اللہ دینداری عطا فرما، تقوی پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ ان کی بھی خدمات کو تو بے حد بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس دنیا میں امن قائم فرما، اے اللہ ہماری پڑوسی ریاست میں اے اللہ بھی کل پرسوں میں انتخابات اور الیکشن ہونے والے ہیں، صحیح معنوں میں وہاں پر بغیر کسی قسم کے فتنے کے فساد کے رکاوٹ کے اطمینان کے ساتھ اے اللہ وہاں پر الیکشن کو پورا فرما، الیکشن والے عمل کو پورا فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں وہاں پر جو اے اللہ سیکولر پارٹی ہے اے اللہ سب کو لے کر ساتھ چلنے والے جو ذہنیت کی جو پارٹی ہے اللہ اس کو تو کامیابی عطا فرما، اے اللہ یہ ظالم حکومت کو ختم فرما، اے اللہ ظالم حکومت کو ختم فرما، مدرسوں کی مسجدوں کی علماء کی حفاظ کی اے اللہ سارے مسلمانوں کی عزت کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالم حکومت کو ختم فرما، انصاف کرنے والی حکومت کو قائم فرما، اے اللہ یہ سب جو کچھ دنیا میں فتنے فسادات برپا ہو رہے ہیں اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اے اللہ پڑھانے کی ماں باپ کو فکر نصیب فرما، اچھے اخلاق سکھانے کی فکر نصیب فرما، اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی اپنی شان کے مطابق ہم کو نصیب فرما،
اے اللہ ہماری ساجزانہ دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ پل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.